ذرائع نے پاکستانی کو بتایا وفاقی حکومت بجٹ 2026-27 کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس CGT لگانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 37 کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ کشنی ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے۔ مجلس جشہ ٹیکس کی شرح 20% اور 30% کے درمیان متوقع ہے، حالانکہ حتمی فیصلہ جمعہ کو ہونا باقی ہے۔ PSDP کے لیے صرف 73 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 4 ایکڑ کی ضرورت ہے۔ وزیر نے شارٹ فال کو نئے گردشی قرضوں کا بحران قرار دیا۔ 715 ٹریلین روپے کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے کی نقاب کشائی کی گئی۔ APCC نے وسائل کو جاری منصوبوں کی طرف موڑنے کا عزم کیا۔ اسلام آباد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سخت نگرانی کے تحت حکومت نے مسلم لیگ کے ٹریڈ مارک قومی شاہراہوں کے لیے اضافی مالیاتی جگہ پیدا کرنے کے لیے اگلے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں زیادہ تر شعبوں کے لیے مختص رقم کو کم کر دیا ہے۔ اتحادی شراکت داروں کے لیے 87 ارب روپے کا نیا حصہ اور حکمران جماعت کے قانون سازوں کی اسکیموں کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پاکستان کے کسان بڑھتے ہوئے خوف اور مدھم امیدوں کے ساتھ اگلے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سال ان کے خدشات بنیادی ہیں، کیونکہ حکومت اصلاحات کے دباؤ کے درمیان سبسڈی، خریداری کی قیمتوں، ان پٹ لاگت کو لبرلائزیشن اور زرعی تجارت کے ساتھ تجربات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس آزمائش اور غلطی کی قیمت کسانوں اور زرعی شعبے کے لیے ایک وجودی مسئلہ بن گئی ہے۔ کوئٹہ پولیس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور PKMAP کے چیئرمین محمود خان اچکوزئی کے خلاف عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے اور موجودہ حکومت کو تنقید نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ان الزامات کا تعلق ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر سے ہے۔ یوکرین میں روس کی طرف سے رات گئے ایک بڑے حملے کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد ڈنیپرو میں تھے اور ان میں ایک 73 سالہ خاتون بھی شامل تھی، اور ان میں ایک 73 سالہ مقامی حکام نے منگل کے اوائل میں بتایا کہ روسی حملوں کے بعد ڈنیپرو، کیف اور خارکیوم درجنوں افراد مکمل طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ موسیقی کی ایک بڑھتی ہوئی فہرست نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ منانے والے کے کنسرٹس کی ایک سیریز سے دستبردار ہو رہے ہیں یا اس میں کبھی شرکت کرنے پر راضی نہیں ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بہرحال ان کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، میں ایسے نام نہاد فنکاروں کو نہیں چاہتا جنہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے۔ میں صرف خوش لوگوں، ہوشیار لوگوں، کامیاب لوگوں اور ایسے لوگوں سے گھرا رہنا چاہتا ہوں جو جیتنا جانتے ہیں۔ ڈنمارک کے عام انتخابات کے مہینوں بعد قائم مقام وزیر اعظم میٹے فریڈریکسن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما مرکزی بائیں بازو کی مخلوط اقلیتی حکومت بنائیں گے۔ مارچ کے غیر نتیجہ خیز انتخابات میں 12 جماعتوں نے نشستیں جیتیں۔ سوشل ڈیموکریٹس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن 1903 کے بعد ان کی سب سے کمزور کارکردگی دیکھی۔ یوکرین کے حکام کے مطابق منگل کی صبح روس کی جانب سے ایک بھاری ڈرون اور میزائل حملے کے بعد کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے تلے لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ کیف کے میئر وٹالی کلیڈٹسکو نے کہا کہ کیف کے پوڈلس کی ضلع میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ڈبل ٹیپ روسی حملے کے بعد جزوی طور پر منہدم ہو گیا تھا۔ اتوار کو پولنگ سٹیشنز بند ہونے کے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد یہ واضح تھا کہ کولمبیا کی صدارتی دور دفاع کے درمیان رن آف میں طے ہو جائے گی۔ اس سخت دائیں بازو کے سیاسی باہری ابیلارڈو ڈی لا اسپریلا اور بائیں بازو کے سینیٹر ایوان سیپیڈا، اگرچہ مجموعی نتیجہ نے چند لوگوں کو حیران کر دیا۔ ڈی لا اسپریلا کی مضبوط کارکردگی نے پولسٹرز کی پیشین گوئیوں کو مسترد کر دیا۔ ریاست متحدہ کی اپیل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ صدر ڈون متحدہ کی ایک اپیل کورٹ کی فوج سے خواجہ سراؤں کو نکالنے کی پالیسی آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن پیر کا فیصلہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے لیے امریکی اپیل کورٹ کے 3 ججوں کے پینل میں تقسیم تھا۔ ہر بانی جو اسٹارٹ اپ بتل فیلڈ پر لاگو ہوتا ہے وہی چیز چاہتا ہے، ڈسرپٹ مین سٹیج۔ اعلی درجے کے سلیکون ویلی سرمایہ کاروں کے سامنے پچ اور ڈیمو لائیو کے لیے 6 منٹ۔ ایک سرشار ٹیک کرنچ مضمون شائع ہوا جیسا کہ آپ پیش کرتے ہیں۔ 1 لاکھ ایکویٹی فری پرائز اور ڈسراپ کپ پر ایک شارٹ۔
اور یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ میں کامیابی کا ہر راستہ ایک درخواست سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے در حقیقت اس سال کے کوہورٹ کی آخری تاریخ 8 جون تک بڑھا دی ہے، اس لیے آپ کے پاس اپنا بھیجنے کے لیے صرف ایک مختصر ونڈو ہے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے پیر کو کہا کہ وہ اسی $1 بلین جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اس نے بڑے پیمانے پر AI انفراسٹرکچر کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ الفابیٹ اس رقم کو اسٹاک میں فروخت کر دے گا اور پھر فنڈز کا استعمال عمومی کارپوریٹ مقاصد بشمول انفراسٹرکچر اور عالمی کمپیوٹ کو پیمانہ کرنے کے لیے سرمایہ کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے کرے گا۔ اس منصوبے کے ایک حصے میں $10 بلین کا اسٹاک برکشائر ہیتھوے کو فروخت کرنا شامل ہے، جو کہ اس سے قبل وارن بفے کی سربراہی میں بڑی عالمی ہولڈنگ کمپنی تھی۔ انویڈیا نے تائپی کے زبردست کمپیوٹیکس تجارتی شو کو اتوار کے روز چنگاری کے ساتھ کھولا۔ چپ میکر نے RTX اسپارک کے نام سے ایک نئے PC CPU کی نقاب کشائی کی، جسے اس نے اسپرچپ کا نام دیا اور ایسے شخص کا نام دیا جو PC بنانے والوں کی فہرست میں ہے، جو جلد ہی اسپرچپ کا نام دیا، جلد ہی اس کے ذریعے چلنے والے AI PC فراہم کرے گا۔ انویڈیا کے مطابق یا ہیمس ایجنٹ کو محفوظ طریقے سے پیتاف چپ کو AI ایجنٹوں جیسے اوپن کلا اسپارک کا محفوظ طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح کے آرتھی ارتف لینووو مائکروسافٹ سرفیس اور MSI سے دستیاب ہوں گے، جس میں ایسر اور گیگا بائٹ کے ماڈل شامل ہوں گے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا کہ 22 سالہ بانی اور CEO ایتھن تھورنٹن کے زیر انتظام 3 ماہ انڈسٹریز نے 8 بلین کی قیمت پر 300 ملین سیریز سی اکٹھا کیا ہے۔ ایک سال میں کمپنی کی قدر میں تقریباً 4 گنا اضافہ۔ جون 2025 میں ماخ نے 470 ملین کی قیمت پر 100 ملین اکٹھا کیا۔ دیگر سرمایہ کاروں میں بیڈ روک کیپٹل، سیکویا کیپٹل اور کھوسلا وینچر شامل ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مبینہ طور پر اپنے ساتھی ریپبلکن سمیت کانگریس کے رد عمل کے درمیان اپنا ایک $8 بلین کا اینٹی ویپنائزیشن فنڈ چھوڑ دیں گے۔ پیر کے روز امریکی میڈیا نے اشارہ دیا کہ فنڈ روک دیا جائے گا، حالانکہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک عوامی طور پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کیا وزیر اعظم نکول پشینیان نے روس کی قیادت میں یوریشین اکنامک یونین AU سے یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے فوری ریفرنڈم کرانے کے لیے ماسکو کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ پشینیان کی جانب سے یہ انکار پیر کو اس وقت سامنے آیا جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بظاہر انہیں ششولگیرا کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ غیر معقول مطالبہ، جیسا کہ آرمینیائی رہنما نے اسے قرار دیا۔ کرملن کی جانب سے اقتصادی اور سفارتی دباؤ میں تیزی سے اضافے کے درمیان سامنے آیا، کیونکہ اس کا روایتی اتحادی تیزی سے مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کینیا کے ہزاروں افراد نے مرکزی نیروبی میں مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت نسوانی قتل اور بچوں کی گمشدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قومی بحران کا اعلان کرے۔ مارچ جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں، پیر کے روز خواتین کے حقوق، انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کے گروپوں کے ساتھ مل کر اینڈ فیمسائیڈ موومنٹ نے منعقد کیا تھا۔ یہ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف سب سے بڑے مظاہروں میں دیکھا گیا ہے، اور اس نے شہر کے مرکزی کاروباری ضلع کے کچھ حصوں میں ٹریفک کو روک دیا۔ ڈنمارک کی سوشل ڈیموکریٹک رہنما میٹے فریڈرکسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ مرکزی بائیں بازو کی اقلیتی حکومت بنانے پر رضامند ہو گئیں، جو اس تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس پیش رفت، جس کا اعلان پیر کو کیا گیا، مارچ کے عام انتخابات کے انتہائی ٹوٹ پھوٹ کے بعد 2 ماہ سے زیادہ سیاسی تعطل کو ختم کرتا ہے۔ آنے والی کابینہ گرین لینڈ کے مستقبل کے بارے میں امریکہ کے ساتھ فوری خارجہ پالیسی کے بحران کا سامنا کرتے ہوئے اقتدار سنبھالے گی۔ ٹیک ہسٹری کی کچھ انتہائی نتیجہ خیز کمپنیوں نے فنڈ ریزنگ کے اعلان کے ساتھ لانچ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پچ کے ساتھ شروع کیا۔ ڈراپ باکس کو شکوک و شبہات کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کلاؤڈ فلیئر نے اس مرحلے کو سنبھالا اس سے پہلے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھیں کہ ایج نیٹ ورکنگ کا کیا مطلب ہے۔ ڈسکارڈ ایک اسکریپی گیم ڈیولپر تھا جسے ہمر اینڈ چسل کہا جاتا ہے۔ منت، ٹریلو، فورتھاٹ، نچپیس یہ سب ایک ہی کروسیبل سے گزرے۔ ٹیک کرانچ، اسٹارٹ اپ، بٹل فیلڈ یہ اتفاق نہیں ہے، ایک لانچ پیڈ ہے اور میدان جنگ صرف اس کا بیک اپ لیتے ہیں۔ 1700 سے زیادہ کمپنیاں میدان جنگ میں حصہ لے چکی ہیں۔ مل کر انہوں نے مجموعی طور پر $32 بلین اکٹھے کیے ہیں اور 250 سے زیادہ ایگزٹ پیدا کیے ہیں۔ مائکروسافٹ، گوگل، یاہو یا ویٹیک کیے ہیں، بشمول مائکروسافٹ، گوگل، یاہو، سیلز فورس، ٹویٹر، اوبر اور امازون کے حصول۔ اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ نیٹ ورک اتنا گہرا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ ڈراپ باکس نے 2021 میں ساتھی اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ علم ڈاکسن کو حاصل کیا۔ ہزاروں بانیوں کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل بن گیا ہے، نہ صرف ایک پچ مقابلہ بلکہ اس لمحے جب دنیا نے توجہ دینا شروع کی۔
فلوریڈا پہلی امریکی ریاست بن گئی ہے جس نے کمپنی کے مصنوعی ذہانت چوٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کے ڈیزائن اور حفاظت پر اوپن اے آئی پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ اٹارنی جنرل جیمز اتمیر کی طرف سے لائے گئے بڑے مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ اوپن اے آئی اور اس کے بعد سیم آلٹمین بچوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ان کی لت لگا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر شوٹروں کی مدد اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور صارفین کو کمپنی منافع کی تلاش میں ہے۔ وسطی کینیا میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں تاکہ ایک فوجی اڈے پر ایبولا کے قرنطینے کی منصوبہ بندی کی گئی سہولت کے خلاف احتجاج کیا جا سکے، جو کہ ریاستہائے متحدہ کے شہریوں کو لے جائے گا۔ کینیا کی ہائی کورٹ کی جانب سے اس منصوبے کو معطل کرنے کے حکم کے چند دن بعد مظاہرین نے پیر کو نانیو کی شہر میں ریلی نکالی۔ یہ تجویز کہ کینیا کو وائرس سے متاثر لوگوں کی میزبانی کرنی چاہیے، جس کے پھیلنے سے جمہوریہ کانگو اور پڑوسی ملک یوگنڈا میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، نے ملک میں غم و غصے کو جنم دیا ہے جس میں وائرس کا کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے۔ کولوراڈو کی ایک سابق اہلکار ٹینا پیٹرز کو انتخابی مشین سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت دینے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے، جسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دباؤ مہم کے بعد ریاستی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پیر کو پیٹرز کے ریاستی جیل سے نکلتے ہی کولوراڈو کی سیکریٹری آف اسٹیٹ جینا گریسوالڈ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی رہائی کی مخالفت کا اظہار کیا گیا۔ اوپن اے آئی اور اس کے سی ای او سیم آلٹمین پر پیر کو فلوریڈا کے اٹارنی جنرل نے مقدمہ دائر کیا، جس میں متعدد پرتشدد واقعات سے چیٹ جی پی ٹی کے مبینہ روابط پر اپنی نوعیت کی پہلی ریاستی قانونی چارہ جوئی کی کوشش کی گئی۔ مقدمے میں اوپن اے آئی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ حفاظتی خدشات پر دوسری طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اس نے ہتھیاروں کی دوڑ جیتنے اور بڑی خوش قسمتی حاصل کرنے کو ترجیح دینے کی کوشش کی ہے۔ اے آئی دیو انتھروپک نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک عوامی کمپنی بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مشہور چیٹ بوٹ کلاؤڈ کے پیچھے والی کمپنی نے پیر کو کہا کہ اس نے اس سال ابتدائی عوامی پیشکش آئی پی او کرنے کے لیے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ خفیہ کاغذی کارروائی دائر کی ہے۔ ایبولا کی نایاب نسل سے نمٹنے کے لیے 3 نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہیں جو پہلے ہی تقریباً 250 افراد کی جان لے چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایڈز ویکسین انیشی A2 جو ایک ویکسین پر کام کر رہا ہے نے کہا کہ یہ وبا اب تک کے بدترین ہونے کا خطرہ ہے۔ اطالویوں نے میلان میں ایک مشہور بیل موزیک کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ اس جانور کے لکی چارم خوشیوں کو کیا ہوا ہے۔ بیل کے شرمگاہ پر ایڑیاں پیسنے والے سیاحوں کی طرف سے بنائے گئے چھوٹے گڑھے کی مرمت کا کام گزشتہ ہفتے شروع ہوا اور میلان کے مقامی کونسلر مارکو گرینیتے کے آخر میں کہا کہ موزیک کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں واپس نہیں جانا پسند کریں گے جو 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔ کسی بھی فریق نے پاکستان، قطر اور دیگر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان فوجی تبادلوں کے مسلسل ڈھول کی دھڑکن کی اجازت نہیں دی۔ مصنوعی ذہانت کی دیو انتھروپک نے خفیہ طور پر ریاستہائے متحدہ میں ابتدائی عوامی پیشکش جو وال اسٹریٹ کے اے جنون کے لیے واٹر شیڈ لمحہ بن سکتا ہے، پیر کے روز اعلان کردہ اسے سکتہ اعلیٰ دو پر لگا ہوا ہے کہ آیا اے انقلاب کے لیے ایک اور کام کو لگاروں کی بھوک جس نے دنیا بھر میں وائٹ کالر کام کو نئی شکل دی ہے، عروج کے شعبے کے آس پاس کی آسمانی توقعات سے میل کھا سکتی ہے۔ اسپیکس نے اپنی آئی پی او فائلنگ میں نئی زبان شامل کی ہے جو ممکنہ سرمایہ کاروں کو ممکنہ طور پر نایاب وسائل تک رسائی کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ پانی کمپنی جس میں اب ایلون مسک کا اے آئی پلے خائی شامل ہے نے پیر کو فائلنگ کے ایک ترمیم شدہ ورژن میں لکھا ہے کہ پانی تک رسائی اس کے ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی اہم ہے جتنا اسپیس ایکس کی پاور، پروسیسرز اور دیگر اہم وسائل کو محفوظ کرنے کی صلاحیت۔